بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آر ویل اینڈ گڈ اینڈ ویلکم بیک ٹو مہر اجالا اکیڈمی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسلامک کا پیپر ہے کمپلسری، جس کے ہم ایم سی کیوز اور امپورٹنٹ کوسچن آنسرس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جس سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ایگزامینیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے، تو اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ روزانہ ماڈل پیپرز شیئر کر رہے ہیں 2025۔ تو آج کا جو ہمارا پیپر ہے ماڈل پیپر اسلامی تعلیم لازمی، تو سب سے پہلے ہم اس کے ایم سی کیوز ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ، اس کے بعد ہم اس کے سوال جواب کریں گے۔ اچھا، اسلامیات کا پیپر پریزنٹیشن کی جو ویڈیو ہے وہ ہمارے چینل پر موجود ہے کہ آپ کو کس طریقے سے ہیڈنگز ڈالنی ہے، کس طریقے سے آپ کو مارجنز ڈرا کرنی ہے، اور آپ نے انڈر لائننگ کس طریقے سے کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ ہمارے چینل پر جائیں، آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ میں ڈسکرپشن میں بھی ایک لنک ایڈ کر دوں گی جہاں سے آپ ایزیلی اس پیپر کی پریزنٹیشن دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے تمام چیزوں کو لکھنا ہے۔ alright، تو آگے موو کرتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایم سی کیوز ہوتے کتنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہاں پر 10 ایم سی کیوز آپ کو ملتے ہیں، اور آپ کے پاس جو ٹائم ہے وہ ہے 15 منٹس۔ 15 منٹ میں آپ کو یہ تمام ایم سی کیوز کرنے ہوتے ہیں۔ اسلامک کا پیپر کوئی مشکل پیپر نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس تمام چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں تو آپ ایزلی ودن 10 to 15 سیکنڈس میں آپ ایک بلینک سالو کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلا تو یہاں پر ہمارے پاس سوال ہے جو وہ ایم سی کیوز کا آتا ہے، سیکشن اے ہوتا ہے، حصہ الف۔ سب سے پہلی جو بلینکس ہے یہاں پر وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا کیے۔ اب یہاں پر آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں۔ اچھا، پیپر جو ہے وہ میں سالو نہیں کروا رہی ورنہ بہت زیادہ لیندی ہو جائے گی ویڈیو ہماری، تو اس لیے میں آپ کو صرف اور صرف امپورٹنٹ ریڈ کر کے بتا رہی ہوں۔ سوال جواب بھی میں آپ کو ریڈ کر کے بتا دوں گی۔ تو آپ نے اگر آپ کو اس کا سالو پیپر چاہیے تو وہ آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، انشاءاللہ اس کا سالو بھی آپ کو ایز سون ایز پاسبل مل جائے گا۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہماری تھی بلینکس ہوتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیے۔ کتنے حج ادا کیے؟ 1 2 3 یا 4۔ تو آپ نے یہاں پر آپشن پہ ٹک کر لینا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا انسان اس کا قائل تھا کہ اس چیز کا آخرت، تقدیر، خاتم نبوت یا پھر توحید، ختم نبوت یا پھر توحید۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے موت کے بعد آنے والی زندگی کو کہا جاتا ہے دنیا، جنت، جہنم یا پھر آخرت۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہ تھی، کن کی نہیں تھی؟ یتامہ کی، غلاموں کی، غریبوں کی یا پھر عورتوں کی۔ اس کے بعد ہے زبور ان پیغمبر پر نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اس کے بعد ہے صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اب آپ نے ان میں سے بتانا ہے کہ برداشت کرنا ہے، چپ رہنا ہے، ظلم سہنا ہے یا پھر کچھ نہ کہنا۔ اس کے بعد نیکسٹ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کتاب کا نام ہے۔ ان میں سے کیا ہے ان کی کتاب کا نام؟ آپ نے اس پر ٹک لگانا ہے جو کہ کریکٹ ہے۔ اس کے بعد سونے پر زکوٰۃ کا نصاب ہے 6.5 تولہ ہے، 7.5 تولہ ہے، 8.5 تولہ ہے یا پھر 52.5 ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے جتنی زکوٰۃ سونے پر نصاب اس کے حساب سے تو آپ اس پر ٹک لگا لیجئے گا۔ اس کے بعد روزے کو عربی میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اس پر ٹک لگانا ہے، الشہر ہے، الصوم ہے، القدر ہے یا پھر القیام ہے۔ ٹھیک ہے، عربی میں روزے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے ان میں سے ایک آپشن پہ ٹک کرنا ہے جو کہ کریکٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد حقوق و لباس کا معنی، آپ نے بتانا ہے کہ حقوق و لباس کی کیا معنی ہے؟ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بندوں کے حقوق یا پھر زوجین کے حقوق۔ اس کے بعد موو کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر آ جاتے ہیں ہمارے پاس حصہ بی، جس میں مختصر سوالات ہیں۔ کل آپ کو نشانات اس میں 20، یعنی کہ آپ کے جو مارکس ہیں وہ 20 مارکس کا یہ آپ کا پیپر ہے جو حصہ بے ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس جو یہ ٹوٹل پیپر ہے وہ 40 مارکس کا ہوتا ہے آپ کا، جس میں یہ تمام سیکشن بی بھی ہے اور سیکشن سی بھی ہے، یعنی کہ حصہ بے بھی ہے اور حصہ جیم بھی ہے۔ تو پہلا جو یہاں پر سوال آپ کے پاس آ جاتا ہے وہ ہے، آپ نے جو آپ کے پاس یہ آیات لکھی ہوئی ہیں آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی 2 آپ کر لیں، آپ کے پاس 4 یہاں پر گیون ہے، ان میں سے کوئی بھی 2 آپ نے جو ہے قرآنک ورڈز کا آپ نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بہت سارے جو سندھی ہیں وہ سندھی میں بھی کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ کے پاس لکھا ہوا تو ہے قرآنک ورڈز کو آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں، سندھی میں بھی کر سکتے ہیں اور انگلش میں بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایکسپلین کر سکتے ہیں آپ اس کو، انگلش میں چاہیں تو انگلش میں بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ آئی پریفر کہ آپ جو ہے اردو میں کریں تو زیادہ ایزی ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس طریقے سے ان میں سے کوئی سی بھی 2 جو آپ کو آتی ہیں آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے، چاہے اردو میں، سندھی میں یا پھر انگلش میں۔
اس کے بعد آپ نے نیکسٹ جو ہمارا بی ہے وہ ہے ٹرانسلیٹ اینڈ ایکسپلین اینی ون آف دی فالوئنگ قرآنک ورسز ان اردو، سندھی اور انگلش. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ آپ کا، اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے، ان احادیث کی. پہلے ہمارے پاس جو تھی وہ قرآنی آیات کا آپ نے کرنا تھا. اب آپ کو احادیث دی ہوئی ہیں، ان میں سے آپ نے کسی ایک، دو احادیث آپ کے پاس یہاں پہ گیون ہے، آپ نے ان میں سے کسی ایک کا قرآنک ورس جو آپ کے پاس یہاں گیون ہے ان میں سے کسی ایک کا ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارا تھرڈ ہے وہ ہے منظر میں سے آپ کے پاس جو سوالات ہیں ان میں سے آپ نے کوئی بھی 4 کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ٹوٹل ہمارے پاس یہاں پر 8 کویشچنز گیون ہیں. آپ نے ان میں سے کوئی بھی 4 کویشچنز آپ نے اٹیمپٹ کر لینے ہیں جس کا آپ نے جواب لکھنا ہے. سب سے پہلا ہے سورہ بقرہ کی روشنی میں متقین کی صفات بیان کیجیے. آپ نے سورہ بقرہ کی روشنی میں بتانا ہے کہ متقین کی کیا صفات ہوتی ہے، تو آپ نے یہ ڈسکرائب کرنا ہے. نمبر 2 ہے ہمارے پاس حدیث کی روشنی میں صبر کی کتنی اقسام ہے تحریر کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کس طرح فرمائی. اس کے بعد ہے عقیدہ خاتم النبوت کیا ہے تحریر کیجیے. اس کے بعد ہے صحائے سطح یا اصول اربع کے نام آپ نے تحریر کرنے ہیں یہاں پر. اس کے بعد ہے قرآن و حدیث میں کیا فرق ہے وہ تحریر کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد ہے حقوق العباد کسے کہتے ہیں یہ تحریر کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد ہے اخلاق و آداب سے کیا مراد ہے مثالوں سے واضح کیجیے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایگزامپلس کے تھرو آپ نے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے کہ اخلاق و آداب میں کیا مراد ہے، تو آپ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے. اس کے بعد سیشن سی جو ہے ہمارا وہ ہے ڈیٹیلڈ کوشچن آنسرز. اس کے بعد 20 مارکس کا ہے یہ والا. آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں سے آپ کو 2 سوال اٹیمپٹ کرنے ہیں. یہاں پر 2 ہیں. اب جیسے یہاں پر اوپر لکھا گیا ہے کہ عقیدہ توحید کیا ہے وضاحت کیجیے. نیز عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات کو بیان کیجیے. ٹھیک ہے. یا پھر آپ نے یہ لکھنا ہے، یا پھر دوسرا والا نیچے گیون ہے کہ ارکان اسلام کیا ہے، زکوٰۃ کی اہمیت، فضائل اور مصارف زکوٰۃ تفصیل سے بیان کیجیے. ٹھیک ہے. ان دونوں میں سے آپ نے کوئی ایک کرنا ہے. اسی طریقے سے نیچے بھی آپ کو گیون ہے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رحمۃ للعالمین پر مفصل نوٹ لکھیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رضی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور عملی خدمات پر تفصیلی نوٹ تحریر کیجیے. تو آپ نے ان دونوں میں سے بھی کوئی ایک کرنا ہے. یا کا مطلب ہوتا ہے یا تو آپ فرسٹ پارٹ کر لیجئے یا تو پھر آپ پارٹ 2 کر لیجئے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا جو ہم نے دیکھا تھا وہ ایم سی کیوز کا ہمارا سیکشن تھا حصہ الف، جس میں آپ کو 10 ایم سی کیوز کرنے تھے. وقت آپ کے پاس 15 منٹ کا تھا، اور اس پیپر میں آپ کو 1 گھنٹہ 45 منٹس ملتے ہیں، یعنی کہ پونے 2 گھنٹے کا آپ کا یہ پیپر ہوتا ہے. بہت ایزیلی ہو جائے گا اگر تو آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے جنہوں نے ابھی تک پریپریشن اسٹارٹ نہیں کی ہوگی اور وہ لاسٹ میں بک اٹھا کے اپنی پریپریشن کرتے ہیں، تو آپ اس ماڈل پیپر سے تیاری کیجیے. انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا. اچھے خاصے مارکس آپ اچیو کر سکتے ہیں. اپنے حصہ بے میں جو ہے وہ 2 آیات کا ترجمہ کرنا ہے. اس کے بعد احادیث آپ کو 2 گیون ہیں جس میں سے آپ نے 1 کرنی ہے. اس کے بعد سوالات ہیں جس میں سے آپ نے 4 سوالات کرنے ہیں. تقریباً آپ کو حصہ جو بے ہے اس میں بہت ہی ایزیلی آپ بہت آرام سے آدھے گھنٹے میں یہ پیپر کر سکتے ہیں. اس کے بعد حصہ جیم جو ہے وہ تفصیلی جوابات کا ہے جس میں سے آپ کو صرف اور صرف 2 سوال کرنے ہیں. ڈیٹیلڈ ہیں. آپ نے اس میں ہیڈنگس لازمی مینشن کرنی ہے. جب بھی آپ اردو کا یا اسلامک کا پیپر کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ لازمی ہیڈنگس مینشن کریں. ہیڈنگس کے بعد ہی آپ کوئی بھی جواب لکھا کریں. ٹھیک ہے. پیپر پریزنٹ کیسے کرنا ہے اسلامک کا یا پھر اردو کا، آپ کو چینل پر ویڈیو مل جائے گی. ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ایڈ ہے، آپ وہاں سے جا کے ایزیلی چیک آؤٹ کر لیجیے گا. اور آپ کو یوٹیوب پہ بھی بہت زیادہ ویڈیوز مل جائیں گی کہ آپ نے اسلامک کا اور اردو کا پیپر کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے. اگر آپ کے بورڈ میں بلیک مارکر الاؤ نہیں ہے تو آپ صرف بلو یوز کیجیے گا. کٹ مارکر جو ہمارے پاس ہوتے ہیں کیلیگرافی کے وہ بھی یوز کرنا سکھائے ہیں آپ کو چینل پر، تو وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں ملیں گے، اس کا بھی ایڈ کر دوں گی. 604 605 دونوں مارکرز کو کیسے یوز کرنا ہے یہ بھی آپ کو ایزیلی چینل پر ویڈیو موجود ہے. 3 ڈیز میکسیمم 3 ڈیز آپ ایزیلی آپ لکھنا سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کٹ مارکر یوز کیسے کرنا ہے. اور ہمارا جو بیچ ہے وہ اسٹارٹ ہونے والا ہے. فرسٹ بیچ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کو اردو کیلیگرافی رائٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے، جس میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ اردو کیلیگرافی رائٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے، ہیڈنگس کیسے لگائی جاتی ہیں. تو بہت ہی ایزیلی آپ انشاءاللہ یہ رائٹنگ سیکھ سکتے ہیں ود ان 1 ویک اور 15 ڈیز. بس آپ کو پریکٹس کرنی ہے. پریکٹس میکس یو پرفیکٹ. آپ نے رائٹنگ اچھی کرنی ہے، پیپر پریزنٹ اچھا کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پریکٹس کریں. تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو، انفارمیٹیو ہو.
تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیا کریں تاکہ اس طریقے کی آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتا رہے۔